बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 जुलाई और जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतशिर करने के लिए हुकूमती कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही और बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुतहिद है, लेकिन हुकूमती हलकों के अंदर इंतशार जो है कि वो पाया जाता है, चाहे वो अदालती महाज के ऊपर हो, चाहे वो हुकूमती महाज के ऊपर हो, सियासी महाज के ऊपर या इंतज़ामी महाज के ऊपर। वहाँ पे हुकूमत जो है कि वो मुंतशिर दिखाई दे रही है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक बड़ा अहम केस था और 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस कादी फायज़ा साहब की ज़ेर क़यादत जो है कि इस बेंच ने हेयरिंग की, इसमें बड़ा अहम फैसला हुआ है। अगरचे फिल वक्त ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जो मंशा थी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है और अब तक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन किए गए सिर्फ पंजाब की हद तक, ये इस्लामाबाद और दीगर सूबों के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो उसी तरह से काम करते रहेंगे जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन पंजाब इस वक्त जो है कि वो मैदान जंग बना हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तौर के ऊपर भी फार्म 45 जो है कि वो ना खोले जाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नताइज अनाउंस किए हैं उनको जितना अरसा कायम रखा जाए वो उनकी एक जीत तस्वर होगी, क्योंकि उन्हीं फार्म जब तक वो कायम रहेंगे उनकी हुकूमत भी कायम रहेगी। और अभी तक जो पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुए थे उनमें तमाम जगहों के ऊपर फॉर्म 45 मांगे गए, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फॉर्म 45 जो है कि वो फराम किए थे। और उनकी उम्मीद आखिरी यही थी कि कादी फायज़ा साहब जो है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई ना कोई ज़रूर रिलीफ देंगे और वो रिलीफ उन्हें आज मिला। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन है। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जितने भी ट्रिब्यूनल्स कायम किए थे उसका जो नोटिफिकेशन था उसको भी कलअदम करार दिया। इसके साथ-साथ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 स्टेजेस के ऊपर जो है कि वो नाम फराहम किए थे। एक पहले सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए और उसके बाद फिर मज़ीद 6 नाम भेजे गए थे। और जो इलेक्शन कमीशन ने उन 6 नामों के ऊपर एतराज़ किया और फिर कहा कि आप दीगर नाम भी भेजें और पैनल की सूरत में भेजें और फिर इलेक्शन कमीशन जो है कि वो पिक एंड चूज़ करेगा कि किनको ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी है। जिसकी वजह से जो है कि फिर जैसे शाहिद करीम जो सिंगल बेंच था, इसको ये चैलेंज किया गया और फिर उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और क्योंकि टाइम बार होता है इलेक्शन एक्ट के तहत 140 दिन के अंदर अंदर तमाम जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फैसले करने होते हैं, तो इसीलिए वो टाइम गुजरता जा रहा था। तो इसलिए जस्टिस शाहिद करीम ने एक फ़ैसला दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब शहजाद अहमद ख़ान थे उस वक़्त, उन्होंने फिर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए थे और उन्हीं के तहत जो है कि वो भावलपुर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में और फिर लाहौर के अंदर जो है कि ये इंतखाबी नताइज जो चैलेंज किए गए थे उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन अभी उस जो हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हुए थे वो नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। सिर्फ ये दोनों स्टेजेस की नहीं हुआ, बल्कि इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन और जो हाई कोर्ट के दरमियान ख़त किताबत हुई है उस तमाम के तमाम को प्रोसेस को भी मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ से ये दिखाई देता है कि हुकूमती सतह के ऊपर जो प्लानिंग है या मेलाफाइड इंटेंशंस हैं वो कुछ दिखाई दे रही हैं कि क्योंकि अगर आपके दरमियान जो ख़त किताबत हुई है, जो भी बातें हुई हैं वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं, उसको कैसे कलअदम करार दिया जा सकता है, क्योंकि उसी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कायम होते हैं। अब इससे जो 2 चीज़ें और डेवलप हुई हैं। एक तो ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को बात किया कि आप चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करें और इस सिलसिले में अभी मुशावरत के लिए भी टाइम दिया गया और ये कहा गया है जी कि अटॉर्नी जनरल से कहा गया जी कि जो नई चीफ जस्टिस साहिबा हैं कि उनका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कब होना है वो फौरी तौर के ऊपर किया जाए ताकि वो जब चार्ज संभाल लें तो फिर ये मुशावरत का अमल शुरू हो। अब ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप देखें कि कुछ जो वकला, बिलखसूस वो वकला कि जो PMLN की हमायत याफ्ता दिखाई देते थे, जिनका सपोर्ट उधर थी, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ और ये मुतालबा किया था कि उनको इस ओहदे से हटाया जाए। और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कहा गया जी हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द ऐसा करेंगे। तो फिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो तैनात कर दिया गया और उनके बाद अभी कायम मकाम चीफ जस्टिस मौजूद थे वहाँ पे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती तो इमीडिएटली कह सकती थी कि आप फौरी तौर के ऊपर मुशावरत कीजिए और 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मुशावरत का अमल कंप्लीट करके और ये तमाम जो नाम
وہ نوٹیفائی کریں، اور جو اب تک خط و کتاب ہے اس کو لیگل کور دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو لیگل کور بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نئی چیف جسٹس جو ہیں کہ جب وہ چارج سنبھال لیں گی، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو ہے کہ وہ ان کے ساتھ مشاورت کرے گا، اور کیونکہ پرانی تمام کی تمام خط و کتابت کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اس کو معطل کر دیا ہے، تو اب نئی نام جائیں گے، نئی چیزیں ساری ہوں گی، تو اس میں پھر الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ان ججز کے نام دے سکے گا۔ اور دوسرا، جو پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی نے قانون صدارتی حکم نامہ تو معطل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کے تحت ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن ٹریبونل میں جج لگایا جانا تھا۔ اب قومی اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا۔ وہ بل آج سینٹ کے اندر 4 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن ٹریبونل کا کیس لگایا جاتا ہے، اور 4 تاریخ کو ہی سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر بھی یہ بل پیش کیا جائے، اور وہ بل اگر سینٹ سے بھی پاس ہوتا ہے تو صدر مملکت سائن کریں گے، اور مین وائل جو ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں نئی چیف جسٹس کی منظوری دی جائے گی، اور پھر صدارتی نوٹیفیکیشن جب ہوگا تو اس کے بعد نیا قانون بن چکا ہوگا، نئی چیف جسٹس آ چکی ہوں گی، اور نئی جب کنسلٹیشن ہوگی تو اس میں پھر مرضی کے ریٹائرڈ ججز کو لگایا جا سکے۔ اس سے پہلے جو ریٹائرڈ ججز کے نام آئے تھے، وہ آئین پاکستان سے وفاداری کا حلف انہوں نے نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ تو اس قسم کے اگر ججز لگائے جائیں گے تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سے جو قانون سمجھنے والے اور جو عدلیہ کے اندر جو پروسیس ہے اس کو سمجھنے والے بعض عناصر، ان کا خیال ہے کہ شاید جو نئی چیف جسٹس ہیں وہ اتنی ایزی نہیں ہوگی جتنی ایزی ان کو سمجھا جا رہا ہے، کہ شاید اپنی مرضی سے ہر کام کروا لیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ زیادہ جو فوکس ہے وہ راولپنڈی، لاہور اور بھاولپور کے جو بینچز ہیں ان کے اوپر رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جو الیکشن کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ سے لاہور کی صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کے فارم 45 جو ہے کہ وہ وڈرا کر لیے ہیں، اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ فارم 46 47 موجود ہیں، 45 جو ہے وہ نہیں ہے، اور الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ہے کہ 1 سال تک ان ڈاکومنٹس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے کہ یہ طلب بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کیسز کو ڈیلے کیا جائے، تاکہ وہ ٹائم پیریڈ اگر گزر جائے تو پھر کہا جائے جی الیکشن کمیشن نے جو ہے کہ اتنے زیادہ کاغذات کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو تلف کر دیا گیا، تو نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور تاکہ اس گورنمنٹ کو پروٹیکشن دی جا سکے۔ تو یہ اس وقت تک کی ساری صورتحال ہے، لیکن اس میں سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ نئی چیف جسٹس جو ہے وہ کس انداز کے اندر اس سارے معاملے کو دیکھتی ہیں۔ کیا وہ اپنے اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے جس طرح سے انہوں نے سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا، اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے آج جو ریمارکس تھے، چاہے وہ جسٹس مندوخیل ہوں، جسٹس عقیل عباسی ہوں، انہوں نے بھی ریمارکس دی، کیونکہ دونوں جو ہے کہ ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور وہاں پر جس انداز کے اندر بینچز بنے تھے، تو اس لیے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے جو ہے کہ ہائی کورٹ کو حکم دے سکتا ہے، یا ان کی ریکمنڈیشنز کو جو ہے کہ وہ رد کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی حیرت کا بھی اظہار کیا گیا۔ لیکن ابھی یہ اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو آج ہوئی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عمیر نیازی نے چیف جسٹس کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے خود ماضی کے اندر عمران خان کے خلاف کمپلیننٹ کے طور کے اوپر، باضابطہ طور کے اوپر ایک درخواست دی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس تھے جسٹس گلزار صاحب، ان کی سربراہی میں ایک بینچ تھا جس نے اپنے فیصلے کے اندر یہ آبزرویشن دی کہ قاضی فائزہ صاحب کو جو ہے کہ عمران خان سے متعلق کوئی بھی کیس ہو اس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر عمیر نیازی نے اعتراض کیا، جس کے اوپر بڑے سیخ پا بھی ہوئے قاضی فائزہ صاحب، کافی تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عمیر نیازی کا معاملہ کیوں نہ جو ہے کہ پاکستان بار کونسل کو بھیجا جائے کہ وہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں۔ اب یہ عمیر نیازی کے ساتھ معاملہ قاضی صاحب کا پرانا چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب RO کی تقرری کا معاملہ ہوا تھا، جب ایگزیکٹو سے لیے گئے تھے، اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس میں بھی پٹیشنر اور وکیل جو عمیر نیازی تھے، اور اس وقت بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے ان کے خلاف، اور کیوں نہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے، اس قسم کی بات کی تھی۔ لیکن ایک قاضی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلی ہیئرنگ کے اوپر یہ پوچھا گیا کہ کیوں کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں، اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، تو آج سیکنڈ ہیئرنگ کے اوپر کیوں اعتراض کیا گیا؟ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ جب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ایک کیس تھا، اس کے اندر جب سماعت ہو رہی تھی، تو اس میں پہلی ہیئرنگ میں پوچھا گیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ نے باضابطہ طور پر پوچھا کہ وہ جواد خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں اور پٹیشنر بھی تھے، وہ انہوں نے
ایک ہی چیمبر میں اکٹھے کام کیا ہوا تھا، تو اس اعتبار سے کہ کسی کو اعتراض تو نہیں، اس وقت تمام فریقین نے کا اعتراض نہیں، لیکن دوسری ہیئرنگ کے اوپر پھر وفاق نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ نہیں ان کو اس پہ اعتراض ہے، تو وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، لیکن قائد صاحب نے جو ہے کہ اس بینچ میں رہنے کو ترجیح دی، وہ الگ نہیں ہوئے۔ تو یہ چیزیں دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ کی کوشش کی گئی، بہت سے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف بیانات ہو رہے ہیں۔ تو آج ڈیلا جیل میں عمران خان نے 400-500 گروپ کے جو لوگ تھے ان کو بلایا ہوا تھا تاکہ ملاقات ہو اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے، لیکن آج جو ہے کہ ڈیلا جیل کی انتظامیہ نے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ ملاقات نہیں ہونے دی، اور جس کے بعد جو ہے کہ سلمان ابو ذر نیازی نے جو ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ ڈیلا جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ تو خود لگتا ہے کہ قیدی ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، تو پہلے تو ان کو آزاد کروایا جائے اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ قیدی ہیں ان کی آزادی کی بات کی جائے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر یہ ملاقات ہو جاتی تو اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتا، ایک واضح ڈائریکشن ہوتی عمران خان کی، تمام پارٹی لیڈرز اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن آج ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے باوجود ڈیلا جیل کے باہر عمر ایوب ہوں، شبلی فراز تھے، شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، یہ تمام لوگوں نے جو مشترکہ وہاں پہ پریس ٹاک کی، اس کے اندر کہا کہ ہمارے اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے لیکن پارٹی متحد ہے، اور اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ پارٹی میں دراڑیں ڈالنے، انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایسی کوششیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔